گناہ ہو جائے پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، اور گناہ کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر کبھی ہو جائے گناہ، آنکھوں کا ہو جائے، ہاتھوں کا ہو جائے، کانوں کا ہو جائے، پیروں کا ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اس در پہ آ کے رجوع کریں۔ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، رب کا قرآن یہ فرماتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ کہتا ہے کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اس در پہ آ کے توبہ کر لیا کرو، تو اپنے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت، آج جب ہم میں سے کوئی بندہ یا مجھ جیسا بندہ جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے یا رب کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو دیکھیں نا حضرت، اگر ہم سوچیں اس بات کو کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو ہمیں حکم ملا، جو ہمیں بات بولی گئی، ہم اس سے پھر گئے، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پیارا دین عطا فرمایا، ہم اس میں خیانت کرنے لگ گئے۔ حضرت، بڑا مشکل ہے نا یہ کام پھر، کہ جب ایک بندہ مسلمان ہے، مومن بھی ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور اپنے کام، اللہ اکبر۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ جاؤ سیر کرنے کے لیے، آج فلاں جگہ جاؤ سیر کرنے کے لیے، آج فلاں بستی میں جاؤ، آج فلاں شہر میں جاؤ، آج فلاں علاقے میں جاؤ۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حکم ہوا کہ ایک بستی میں جا کے نا ان لوگوں کو مل کے آئیں، سیر کر کے آئیں۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حکم کے مطابق اس بستی میں گئے سیر کرنے کے لیے، اور یہ بھی حکم ہے کہ جس جگہ پر جاؤ، یہ ایک سنت ہے، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر جائیں، کسی شہر میں جائیں، تو کوشش کریں کہ ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کوئی اللہ والا تو نہیں رہتا، اگر رہتا ہے تو اس کو ملنے جائیں، اگر بزرگوں کا کوئی دربار ہے، کوئی مزار ہے، تو وہاں پر جا کے حاضری دیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ۔ جیسے آپ کو حکم ہوا، آپ روانہ ہوئے اس جگہ کے لیے، وہاں پر جا کر آپ نے اسی طرح پوچھا کہ یہاں پر کوئی اللہ والا رہتا ہے، یہاں کوئی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے؟ تو لوگوں نے بولا ہاں، یہ پہاڑ کی بلند چوٹی کے اوپر انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر رات دن جو ہے نا وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھے، بزرگوں کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھا کہ بزرگ جو ہیں، ان کی جو جگہ ہے جہاں پر وہ رہتے تھے، اس کے باہر نہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی پڑی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اندر اللہ والا بیٹھا ہے، باہر ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اوپر کوئی گوشت پوست کچھ بھی نہیں، ہڈی۔ بڑے حیران ہوئے، اندر جا کے بیٹھے، گفتگو ہوئی، زیارت کی، کچھ اچھی اچھی باتیں سنی، کچھ سنائی، پھر واپس آنے لگے زیارت کر کے۔ تو یہ بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب کوئی آپ کو ملنے آئے، آپ کی دکان پہ آئے، آپ کے گھر پہ آئے، جہاں مرضی آئے، تو اس کو دروازے تک رخصت کرنے جائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو وہ جو اللہ والا تھا، وہ جو اس غار میں بیٹھ کے عبادت میں مشغول تھا، وہ یہ سنت پوری کرنے کے لیے اٹھا اپنی جگہ سے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ اٹھے تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ٹانگ ان کی بھی نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ وہ بابا جی لکھتے ہیں کہ میں نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ جی ایک ٹانگ باہر کٹی ہوئی پڑی ہے اور ٹانگ آپ کی بھی نہیں ہے،
کیا یہ ایک معاملہ تو نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں ایک ہی ہے، وہ ٹانگ میری ہے۔ تو وہ بابا جی آگے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہوا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بلند پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بندہ ایک ٹانگ کے ساتھ چڑھ کے آ جائے، آئے تو آپ دو ٹانگوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ معاملہ بعد میں ہوا جو ہوا، تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوا؟ وہ جو اللہ والا تھا وہ کہنے لگا جی رب تعالیٰ کی محبت ملی، لو لگی، چڑھ گیا پہاڑی پہ، غار میں بیٹھ گئے، ذکر کرتے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، رب کا قرب ملا، تو پھر آزمائش آ گئی۔ ہوتے ہیں نا نمازی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو چھوڑ جاتے ہیں، یار ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ٹینشنیں پھر بھی بڑھ رہی ہیں، پھر وہ نماز چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بولا کہ میں اتنا عبادت میں لگا رہا رات دن، پھر رب تعالیٰ کی آزمائش آ گئی، آزمانا چاہا کہ یہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ 7 دن لگاتار صبح و شام بارش ہوتی رہی، پورے 7 دن۔ 7 دن کے بعد غار پتھر کی تھی، اتنا ٹھنڈی ہو گئی کہ میری جان جو ہے وہ حلق تک آ پہنچی، کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ تو کیا ہوا، 7ویں دن کے بعد سورج نکلا، اور یہ عمومی بات ہے کہ جب بارش کے بعد سورج نکلتا ہے نا تو آسمان نا خوبصورت سا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گرد و غبار آسمان کی طرف اڑ رہا ہوتا ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے، خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ 7ویں دن جب سورج نکلا، دھوپ نکلی، تو میں اپنی سردی ختم کرنے کے لیے، دھوپ سیکنے کے لیے غار کے منہ پہ آ کے بیٹھا۔ میری عقل ماری گئی، میری سوچ نے کام نہیں کیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا مجھے۔ میں وہاں پر دھوپ سیک رہا تھا، ایک خوبصورت عورت وہاں سے گزری اور میری اچانک سے نظر پڑ گئی۔ تو میری نظر جب پڑی نا تو میرے دل میں پھر چاہت پیدا ہوئی کہ اتنا خوبصورت عورت ہے، ذرا اس کو دوبارہ تو دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ غار کے باہر قدم رکھنے لگا کہ میں دوبارہ جا کے اس خوبصورت عورت کو دیکھوں یہ ہے کون، تو کہتے جب میں نے پہلا قدم باہر رکھا نا تو آواز آئی، واہ جی واہ، عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو، عشق کے دعوے ہمارے ساتھ کرتے ہو اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے یہی بات سننی تھی، جو ٹانگ سب سے پہلے غیر کے لیے اٹھی تھی میں نے وہی کاٹ ڈالی، پھر بیٹھ گیا۔ بزرگوں نے تو ایسے اللہ کو راضی کیا۔ حضرت جی ہم نے کیا کیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کے نعرے لگتے تھے۔ صحابہ کرام نے تو ایسے عبادت کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے رب کی عبادت کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو دعوے ہی ہیں بس کہ ہمارا عشق ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ عشق کے دعوے ہمارے سب کے ہیں کہ جی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔